اور یہ قریشی صاحب کا بیان آپ کی نظر سے گزرا جو انہوں نے بھی دیا مہر بخاری صاحب کو؟ فواد صاحب دیکھیے مجھے نہیں پتا صاحب نے اپنے کس بیان ان کا کانٹیکسٹ مجھے نہیں سمجھ آیا، لیکن نواز شریف کا کیس 3.5 سال چلا ہے اور ان کو جو نااہل کیا گیا ہے وہ یہ ایفیڈیوٹ غلط دینے کے اوپر کیا گیا اور 5 بینچ سپریم کورٹ کے ڈفرینٹ جو ہے انہوں نے یہ کیس سنا تھا. اس کے بعد ٹرائل کورٹ میں بڑا طویل عرصہ یہ کیس چلا، ان کو اریسٹ کیا گیا. تو ان کے کیس میں کیا کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوئی، کیا ہوا، مجھے نہیں پتا. آپ کو تعجب ہوا قریشی صاحب کے اس بیان پہ جس سے ظاہر تاثر نہیں ہے؟ جی میرا خیال ہے شاہ صاحب کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا گیا ہے، ادروائز شاہ صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو اس سے مختلف نہیں ہوگا کہ ان کو جو ہے جو کنسیلمنٹ آف فیکٹس کے اوپر جو ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے نواز شریف کی وہ بالکل آئینی طور پر. ذرا if I ask you now, are you surprised by this statement? میرا خیال ایمفیسس ان کا یہ ہے کہ انکانسٹیٹیوشنلی ہٹانا جو ہے وہ درست نہیں ہے اور نواز شریف کو تو کانسٹیٹیوشنلی ہٹایا گیا تھا. آئی ڈونٹ سی اینی پرابلم ود دیٹ کیس. اچھا ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کے الیکشن نہ لڑنے کی وجہ فواد صاحب ابھی جو ضمنی ہو رہے ہیں 16 مارچ کو، جو آپ کہہ رہے ہیں 19 مارچ کو کرایا جائے؟ ایکچولی اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ الیکشن 16 یا 19 کو ہوتے ہیں ہمیں پھر اس سے پہلے فل فلیج تحریک میں جانا پڑے گا، اور اگر یہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں آتی صوبوں کی اس کا مطلب ہے ملک میں آئین نہیں ہے، تو پھر ہمیں آئین کی بحالی کی تحریک کرانی پڑے گی، کیونکہ پھر تو ہم ایک مارشل آرڈر کے تحت چل رہے ہوں گے. آئین تو بالکل ختم ہو چکا ہوگا عملی طور کے اوپر بھی، اور پھر پہلے آئینی حقوق ختم ہوئے ہیں لوگوں کے، پھر معاشی حقوق ختم ہوئے ہیں، اور اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آئین کی بحالی کی تحریک کرانی پڑے گی. فل فلیج الیکشن ول ناٹ بی آور پرائیویٹ. آل رائٹ. اور یہ کل سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں باقاعدہ جو سماعت ہو رہی ہے وہ مبینہ بیٹی کے حوالے سے، آپ کو اس کیس میں کوئی ولنریبل لگتے ہیں خان صاحب لیگلی اسپیکنگ؟ کوئی آپ کو لگتا ہے پرابلم ہو سکتا ہے؟ وہ جو بار بار تبصرہ ہوتا ہے کہ خان صاحب نااہل ہو سکتے ہیں فلاں کے، اس میں یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پولیٹیکل اسٹنٹ کے طور پہ ہے. اگر کسی نے جو ہے وہ دوسرے کیسز فائل کرنا شروع کر دیے تو پھر وہ بھی فل بینچ میں جائیں گے اور پھر اس میں بہت کہانیاں آئیں گی. تو مجھے نہیں پتا ہم پاکستان کو کدھر لے جانا چاہ رہے ہیں اور ہم کیوں اتنی زیادہ تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ پھر کوئی بات ہی نہ آئے. پھر ہمیں رانا ثناء اللہ صاحب کی جو ایف آئی آر ہوئی ہے اگر اس پہ کسی نے کیس کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور وہ فل بینچ میں سننا جانا پڑا، مجھے نہیں پتا. ہم اور فواد صاحب میں اس کی میں ڈیٹیل بس ٹورڈز دی اینڈ اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر، چونکہ ظاہر ہے اس کی ایک مورل سائڈ اور اس پہ ہو ایم آئی ٹو کامنٹ، اینڈ آئی پرنسپلی میں کرتا نہیں ہوں کامنٹ، اور میرا کرنا بنتا بھی نہیں ہے. اس کے صرف لیگل اینگل سے مجھے بتا دیں کہ اگر کوئی بھی اس طرح کا کیس ہو جس میں کسی نے اپنے کسی بھی رشتے کو چھپایا ہو، وہ کنسیلمنٹ کے زمرے میں آئے گا اور اس کی بنیاد میں نااہلی بنتی ہے جنرلی اسپیکنگ کسی بھی رشتے کو؟ دیکھیں آپ نے جو ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے آپ اس پہ بلیو کریں گے نا. کنسیلمنٹ تو ہے ہی کوئی نہیں، نہ ہی یہ معاملہ. اور یہ کم از کم میں آپ کو بتاؤں 1997 سے لے کے اب تک ایٹ لیسٹ 23 دفعہ یہ کیس جو ہے وہ ڈسمس ہو چکا ہے، اور اب یہ 24ویں دفعہ دوبارہ لگا دیا. اگر کسی کی کوئی کنسیلمنٹ ثابت ہو جائے میرے کو لیگلی بتا دیں، مثال کے طور پر کسی کی 2 ازواج ہیں، عورت نے دوسری کو ظاہر نہیں کیا ہوا، تو یہ کہ ثابت ہو جائے تو اس میں نااہلی بنتی ہے ویسے کہ جناب آپ نے فیکٹ چھپایا؟ اگر ڈپینڈنٹ ہوں گے تو ہوگی نا، ڈپینڈنٹ نہیں ہوں گے تو اس کا نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت معاملہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں 23 دفعہ یہ ڈسمس ہو چکا ہے، اور 24ویں دفعہ ہر دفعہ اس کو جو ہے آ جائے گا، پھر دوسروں پہ باتیں شروع ہوں گی، پھر بہت تکلیف ہوگی. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کون لوگ ہیں اور کتنے جو پالیسی لے کے آ رہے ہیں، اور اس کے پیچھے ساری ایک کہانی ہے کیسے ہوا کیا ہوا، تو باتیں کریں گے پھر جو ہے اس میں اور مسئلے شروع ہو جائیں گے. اور اس پر عدالت میں کیا پلی لی ہے یا لینے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ یہ الزام سراسر جھوٹ ہے، یا یہ کہ اب ہم چونکہ ایم این اے ہیں نہیں تو ہم یہ سوال ہی ریلیونٹ ہے، یا کوئی اور پلی لینے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ پہلے تو وکیل جو ہوگا وہ مینٹینیبلٹی کو ہی کرے گا نا. مینٹینیبل ہوگی تو آپ میرٹس پہ آئیں گے نا، پہلے تو مینٹینیبل ہی نہیں ہے. آپ نے کیسے یہ پٹیشن جو ہے اس کو مینٹینیبل کیا ہے، اور کس بنیاد پہ اس کی مینٹینیبلٹی چیلنج کریں گے؟ وہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ پہلے خود کو ریکیوز کر چکے ہیں یہ کیس سننے سے. اب نہیں میں بھی سنوں گا. کیا باتیں چل رہی ہیں، گفتگو کیا ہو رہی ہے، باہر کیا باتیں ہو رہی ہیں، آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے. 12 چلنے میں اس کو بھی دیکھ لیں گے. صحیح ہے. اور یہ میں بتا کہ اس کی مینٹینیبلٹی لیگلی اسپیکنگ کس بنیاد پہ چیلنج کریں گے کہ کیا ایگزیکٹلی؟
اس کی 2-3 چیزیں ہیں نا. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ عمران خان تو پبلک آفس ہولڈر ہی نہیں ہے ابھی اس وقت. صحیح ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ کئی دفعہ پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. پھر یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب پہلے ریکیوز کر چکے ہیں اپنے آپ کو یہ کیس سننے سے, اور یہ کیس بنتا ہی مینٹینیبل ہی نہیں ہے. جو آدمی جس نے کیس فائل کیا ہے اس کا لوکل اسٹینڈ آیا ہی نہیں ہے, وہ پتہ نہیں کیسے آ گیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ان بنیادوں پر چین. اور سر یہ آگے بڑھتے ہوئے وہ آپ ظاہر پرویز مشرف صاحب سے آپ کا بڑا ایک ذاتی تعلق تھا, آپ آئے بھی, اور خود ہماری بھی آپ کے توسط سے مشرف صاحب سے بھی بہت ملاقاتیں ہوئیں, لیکن پر مختلف رائے آئی خود یعنی آپ کی ہی پارٹی کے, جو آپ نے رضا ربانی صاحب پہ تو بڑی تنقید کی, لیکن خود شبلی فراز صاحب نے بھی ہمارے پروگرام میں بھی کہا کہ وہ کہتے ہیں میں انڈیویجول حیثیت میں بے شک فاتحہ دعائے مغفرت سب کر لوں, لیکن اگر پاکستان کے ایوان بالا سے فاتحہ خانی ہوتی تو ایک غلط پیغام جاتا کہ جو شخص آئین و پارلیمان توڑنے کا مرتکب ہوا ہے وہی پارلیمان جو ہے اس کے دعائے مغفرت کر رہے ہیں. یہ بہت برا علامتی کچھ چیزوں کی حیثیت ہوتی ہے, یہ برا پیغام جاتا ہے, اس لیے ٹھیک ہوا کہ ایسا نہیں ہوا. کیا کہیے گا؟ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو اس طرح تو پھر پیپلز پارٹی خود بھی ایوب خان نے ہی بنائی تھی, اور جو یہ نون لیگ ہے ضیاء الحق نے بنائی تھی. اگر آپ نے اس طرح سے کرنا ہے تو پھر تو پاکستان میں بچے گا ہی کوئی نہیں. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. پاکستان کے وہ صدر تھے, پاکستان کے آرمی چیف تھے, جو رسپیکٹ ایکسٹینڈ ہونی چاہیے ان کو, وہ بہت باقیوں سے تو بہت بہتر تھے. ٹورڈز دی اینڈ ہوا صاحب آپ کے پاس کوئی ایسی خبر افواہ کچھ ہے کہ یہ شاید کوئی باقاعدہ طور پہ وفاق الیکشن نہ کرانے کے حوالے سے کوئی پیش رفت کرنے لگا ہے؟ ایسی کوئی خبریں آ رہی ہیں ابھی آپ کے پاس؟ ہے ایسی کوئی؟ ابھی آپ کو شک ہے اس میں؟ ابھی آپ کو شک رہے نہیں, مطلب میرا مطلب ہے کہ اب وہ اس حوالے سے باقاعدہ کوئی پریکٹیکل اقدام کرنے لگے ہیں اس حوالے سے؟ اقدام ہی کر رہے ہیں. مطلب وہ تو انہوں نے لا منسٹر جو ہے اس نے پہلے دن ہی کہہ دیا کہ جی ہم نہیں کرا رہے ہیں. یہ تو سارے 2 نمبر لوگ بیٹھے ہوئے, کونسلر الیکٹ نہیں ہو سکتے اس وقت. یہ باہر بیٹھ کے ان کو کہ برنس روڈ کے اوپر آ کے کھانا کھا کے دکھا دیں آپ کو, ٹماٹر نہ مارے لوگ تو مجھے کہیے گا. یہ الیکشن کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ تو صرف لاٹھی گولی کے اوپر چلانا چاہ رہے ہیں ملک کو, اور ملک کا حشر نشر کر دیا ہے. مڈل کلاس کی اس وقت کمر توڑ دی ہے, اور اب IMF سے سائن کر کے پھر یہ اور ہم پہ مہنگائی لاد دیں گے. یہ تو اس وقت حکومت جو ہے یہ صرف چل رہی ہے اپنے بندوق کے اوپر. ہاں, اس کی تفصیلات ابھی کچھ دیر میں آ جائیں گی, لیکن یہ اطلاعات ہیں کہ وزارت خزانہ نے الیکشن کے حوالے سے فنڈز دینے سے اور وزارت دفاع نے سیکیورٹی دینے سے باقاعدہ معذوری ظاہر یہ کر دیں گے. اس کی اطلاعات ہے. وسیم بات یہ آرٹیکل 224 میں یہ اختیار ہی نہیں ہے, نہ وزارت داخلہ کا, نہ وزارت دفاع کا, نہ فائنانس منسٹری کا. انہوں نے الیکشن کرانے اگر نہیں کراتے, یہ آئین جو ہے اس کو پھر آپ توڑ رہے ہیں, اور آئین کو توڑنے کی جو سیف گارڈ کرنا کورٹس کا کام ہے, اور آئین کو توڑنے کی سزا آرٹیکل 6 میں موجود ہے. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. فواد